پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کام نہیں کرتی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی نہیں ہم نے تو ساری زندگی دوائی نہیں کھائی ہومیوپیتھک کی، اور ویسے ہی مخالفت کرتے رہتے ہیں۔ میں خود ہومیوپیتھی سے متاثر ہو کے ڈاکٹر بنا ہوں۔ مجھے حالانکہ بیماری کے 1.5 سال تک یعنی علاج کروانے کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ آپ زندگی بھر ٹھیک نہیں ہو سکتے، یہ دوائیاں کھانی پڑیں گی۔ میں نے تو اس کو ہومیوپیتھی کو سمجھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر وقار احمد بھٹا ہے۔ میرا کلینک راولپنڈی کے اندر ہے۔ انفرٹیلٹی کے حوالے سے ہم پہلے دن سے کام کرتے ہیں اور بہت زیادہ کیس ہمارے پاس انفرٹیلٹی کے حوالے سے ریفر بھی ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ یعنی پہلے کہہ دیتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کام نہیں کرتی۔ آج کل دیکھیں یوٹیوب کا دور ہے، گوگل کا دور ہے، یعنی سوشل میڈیا کا دور ہے، تو آپ کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ اس کو نہ ماننے سے پہلے تھوڑا سا اس کو ریسرچ کر سکتے ہیں، اس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ ورلڈ لیول پہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ 40% لوگ دنیا کے اندر ہومیوپیتھی کو استعمال کرتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہومیوپیتھک دوائیوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ آپ کوئی چیز نہ مانیں تو بایو کیمسٹری جو ہے اس کو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ سنیک پوائزن سے دوائیاں بنتی ہیں، منرل سے بنتی ہیں، پلانٹ سے بنتی ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہومیوپیتھک دوائی کام نہیں کرتی؟ مثال کے طور پہ ایک بندے کے پلیٹلیٹس 25,000 ہیں، اگر آپ اس کو کروٹیلس دیتے ہیں اور اگلے دن 35,000 ہو جاتے ہیں، ایک ہفتے کے اندر اندر 2 لاکھ ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کروٹیلس کی دوائی نے کام کیا ہوا ہے۔ اسی طرح کر کے آپ اور مختلف چیزیں دیکھیں تو دوائیوں کے اثرات ضرور ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب معدے کے امراض میں نقص و مکہ کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، بلڈ پریشر یا کوئی بھی بیماری ہے تو دوائیوں کے اثرات ہوتے ہیں اس کے اندر۔ اسی طرح کر کے آپ اس کو ضرور سمجھیں، اس کو ریسرچ کریں۔ میں خود ہومیوپیتھی سے متاثر ہو کے ڈاکٹر بنا ہوں۔ مجھے حالانکہ بیماری کے 1.5 سال تک یعنی علاج کروانے کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ آپ زندگی بھر ٹھیک نہیں ہو سکتے، یہ دوائیاں کھانی پڑیں گی۔ میں نے تو اس کو ہومیوپیتھی کو سمجھا ہے، تو آپ اس پہ توجہ ضرور کریں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی نہیں ہم نے تو ساری زندگی دوائی نہیں کھائی ہومیوپیتھک کی، اور ویسے ہی مخالفت کرتے رہتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کے اندر بایو 21 جو بچوں کے دانت نکالنے کی دوائی ہے، اس کا ایک ریکارڈ ہے کہ وہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی دوائی ہے۔ یعنی بایو 21 پہ ہم یقین کرتے ہیں کہ یہ ہومیوپیتھک کی دوائی ہے، یہ ٹھیک ہے، باقی دوائیاں ہم کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اسی طرح کر کے دوائیوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ دوائی کا اوریجنل ہونا بڑا ضروری ہے، دوائی کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے جو آپ کے علاقے میں ایک مستند ڈاکٹر ہے، مستند جو ہومیوپیتھ ہے، جو پیور ہومیوپیتھی کی پریکٹس کر رہے ہیں، تو اس کے پاس آپ ضرور جا کے مشورہ کریں۔ یہ دیکھیں نا مثلا ایک پودے سے دوائی بنتی ہے تو پہلے جڑی بوٹیوں کا استعمال ہوتا تھا، حکیم حضرات دوائیاں بناتے تھے، اسی کی ایڈوانس قسم ہے ہومیوپیتھی۔ تو اس کو ایسا اپنا کیا کریں، اللہ پاک معاف کرے، اس کے اندر رزلٹ ضرور ہوتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اب میں آپ کو یہاں پہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک ٹوٹکے کی مثال دے رہا ہوں۔ ناریل جو ہوتا ہے نا، کھوپا یعنی جو ہوتا ہے خشک والا، عام دکان سے مل جاتا ہے۔ جن لوگوں کو شوگر ہوتی ہے وہ ناریل لے لیں، 1 کلو منگوا لیں، اور وہ جو کھوپا ہوتا ہے اس کا آدھا حصہ کاٹ لیں، وہ پانی میں بھگو دیں، یعنی صبح اگر بھگوئیں گے آدھا کھوپے کا آدھا حصہ، تو اس کا پانی 24 گھنٹے بعد اگلی صبح خالی پیٹ پینا، اور جو ناریل بچ جائے گا یعنی جو گری ہوگی اس کو آپ کھا لیں، چبا لیں۔ تو ظاہری طور پہ یہ عام میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ ایک یعنی ٹوٹکا ہے،
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو شوگر ہوتی ہے بہت اچھا چانس ہوتا ہے کہ ان کا جو شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے اسی ناریل سے ٹھیک ہو جائے. تو اس میں اب کئی لوگ بتاتے ہیں لیکن دوسرے لوگ یقین نہیں کرتے جی نہیں ایسے یہ شاید غلط ہے صحیح ہے. تو اس میں آزمانے میں کیا حرج ہوتا ہے؟ آپ ناریل لیں، اس کو 1 مہینہ تک خالی پیٹ یعنی اس کا پانی پئیں اور باقی وہ روزانہ کی بنیاد پہ چبا کے کھا لیں. آپ مہینے بعد اپنی صحت دیکھیں، اپنا شوگر لیول دیکھیں، بہت اچھا کم ہو جائے گا، کنٹرول ہو جائے گا. تو اسی طرح یہ میں نے آپ کو دیکھیں ایک باتوں کے اندر ہومیوپیتھی کی اہمیت کے ساتھ ساتھ ایک عام ٹوٹکا بھی ذکر کیا ہے. تو اس کی اہمیت 100% ہے. آپ اس کو چیک کریں، آپ اس کو 1 مہینہ کھائیں، آپ اپنا شوگر لیول چیک کریں گے، پھر دیکھیں کہ شوگر کیسے بہتر ہو رہی ہے. چونکہ اس کا جو افیکٹ ہوتا ہے ناریل کا آنتوں کے اوپر ہوتا ہے اور بہت اچھے آنتوں کے مسائل کو ٹھیک کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو شوگر لیول ہے یا اور باقی معاملات ہیں، آپ کی صحت کے جو ویکنس وغیرہ کے معاملات ہیں اچھے ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو اسی طرح کر کے بات کرنے کا مقصد یہ تھا. ہومیوپیتھی کو بھی لوگ ایسے کہتے ہیں نہیں جنہیں یہ فضول ہے، کام نہیں کرتی، تو اس کو توجہ ضرور کریں. باقی فیملی کے اندر کوئی ایسا مریض ہے تو اس کو ضرور یعنی ایک کوشش کریں، ایک چانس لیں، ٹرائی کریں کہ ہو سکتا ہے وہ ہومیوپیتھی سے ٹھیک ہو جائے. تو انشاءاللہ ہومیوپیتھی کے والے سے میں اپنا جو ایکسپیرینس ہے اپنے گروپ کے اندر جو انفرٹیلٹی ڈاکٹر وقار بھٹا کا گروپ ہے، اور میرا اپنا جو پیج ہے انفرٹیلٹی اینڈ ادر ڈیزیزز پیج بائی ڈاکٹر وقار بھٹا، اور جو میرا یوٹیوب چینل ہے انفرٹیلٹی ڈاکٹر وقار بھٹا، اس کے اوپر میں اپنے تمام تجربات شیئر کرتا رہتا ہوں. پچھلی 2-4 ویڈیوز کے اندر میں نے علاج کا ذکر کم کیا اور وجوہات کا زیادہ ذکر کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان تمام مسائل کا علاج میں مختلف ویڈیو کے اندر یعنی بتا چکا ہوں، وہ میڈیسن کا ذکر کر چکا ہوں، میرے پورے لیکچرز پڑے ہوئے ہیں. ابھی بھی میں نے یعنی مجھے مسعود کمپنی والوں نے ایک جنرل لیکچر کہا تھا کہ ایبسیس یہ جو پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر میں نے لیکچر دیا تھا. تو ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ روزمرہ کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر ہم بات کرتے رہیں. تو آپ اس کو اہمیت ضرور دیں، اس کو سمجھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہومیوپیتھی بہت اچھی قسم کی میڈیسن ہے. اس کے اندر بچوں کے لیے بہت مؤثر ہے، معدے کے معاملات کے لیے بہت مؤثر ہے، جوڑوں کے درد کے لیے بہت مؤثر ہے. یعنی کوئی بھی بیماری ہے، قد نہیں بڑھتا، ٹھیک ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں، سر درد کے مسائل ہیں، جگر کے، معدے کے، سکن کے بہت اچھے یعنی مسائل کو کور کرتی ہے. تو ہومیوپیتھی کو آپ ضرور سمجھیں. اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ.